کیسا غضب ہے ہم سے جدا مصطفیٰ ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک عظیم ریاست کا قیام عمل میں لایا، جسے ہم ریاست مدینہ کا نام دیتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع بھی اسی حوالے سے آج کی نشست میں ہم مدینہ کی ریاست اور دور جدید کے تقاضوں کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔ اور ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت ممتاز علماء کرام تشریف فرما ہیں جو آج کے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز عالم دین ہیں حضرت مولانا مفتی مکرم قادری صاحب، محترم جناب صدر منہاج القرآن علماء کونسل سندھ کے آپ صدر بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ آپ تشریف لائے، قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں حجت الاسلام حضرت مولانا سید رضی حیدر زیدی صاحب، آپ سیکرٹری جنرل ہیں شیعہ علماء کونسل سندھ کے، آپ کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ممتاز نوحہ خاں منقبت خاں جناب سید نیر علی نقوی صاحب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تینوں کو میری جانب سے سلام، اور آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور مفتی صاحب آپ سے میں اس سلسلے کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ تمام انبیاء کرام کو یقیناً تبلیغ دین میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بڑی زحمتیں اٹھانی پڑیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مشکلات کا سامنا کیا۔ تو کیا فرق تھا؟ گزشتہ جو انبیاء گزرے ہیں انہوں نے تبلیغ کا آغاز کیا تو مشکلات آئیں، لیکن ان میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشکلات پیش آئیں، کیا فرق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا اور سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس اہم ترین موضوع پر مجھے اپنی رائے کے اظہار کے لیے مدعو کیا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سید الخلق ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اور سید الاولین والآخرین ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن امتیازات اور تفردات اور شان عرفہ و اعلیٰ سے مزین فرمایا، اس کی مثال سلسلہ نبوت اور رسالت میں نہیں ملتی۔ جو مقام اور مرتبہ، جو فضیلت اور بزرگی آپ کو عطا کی گئی، کسی اور کو یہ فضیلت اور بزرگی حاصل نہیں تھی۔ تو جو مقام اور مرتبہ حضور کو عطا کیا گیا، پھر اس مقام اور مرتبے کا یہ تقاضا تھا کہ امتحانات کا سلسلہ بھی اسی طرز پر ہو، مصائب و آلام اور مشکلات بھی اسی طرز کی ہوں۔ چنانچہ جب ہم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے قبل، نبوت کے اظہار سے قبل صادق و امین کہتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اور جن کو آپ کی امانت اور صداقت اور دیانت پر یقین کامل تھا، وہی لوگ آپ کی جان کے در پہ ہوئے۔ اور جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا اللہ کے اس حکم کے بعد کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو آپ اب دین کی دعوت دینا شروع کریں تو اور ان کو ڈرانا شروع کریں، تو جب آپ نے دعوت دین اور تبلیغ دین کا آغاز فرمایا تو وہی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ جب ان کے سامنے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت رکھی اور قرآن کی واضح آیات ان کے سامنے بیان کی اور انہیں توحید کی اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اندھا اعتقاد رکھتے تھے اور یقین رکھتے تھے،
انہوں نے حضور کے معجزات کو دیکھ کر، حضور کی دعوت کو دیکھ کر، بجائے اس کے کہ قبول کر لیتے، پلٹ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا سحر مستمر، کہ یہ تو سحر مستمر ہے، کہ یہ جو دعوت دے رہے ہیں اور اس کے ہمارے طلب کرنے پر جو معجزات دکھا رہے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ اور یہ ایک مقام پر نہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کے اس رویے کو جا بجا بیان فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یعنی حضور کو ساحر اور کذاب تک کے انہوں نے کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے فرمایا وَعَجِبُوا، جب انہیں دعوت دی گئی اور ان پر اللہ کی آیت تلاوت کی گئی اور ان کو معجزات نبوت ان پر ظاہر کیے اللہ کے محبوب نے دعوت و تبلیغ کے دوران، تو وہ حیرت میں پڑ گئے اور متعجب ہو کر اور متحیر ہو کر انہوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کلام کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کافر کے لفظ سے مخاطب کیا، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، وہ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹے ہیں اور جادوگر ہیں۔ اب یہ تو ابتدا تھی، جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تو پہلے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی مجنون، اور مجنون بھی کیسا، معلم مجنون، قرآن میں اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال کیا معلم مجنون۔ ایک ہوتا ہے بندہ خود سے کوئی بات پریزنٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر انگشت اعتراض بلند کیا جاتا ہے، لیکن معلم مجنون کا مطلب یہ ہے کہ یہ سکھایا گیا مجنون ہے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا تسلسل جاری رہا۔ پھر اسی دوران میں جس طرح ایک بازار مدینہ شریف مکہ مکرمہ میں لگا کرتا تھا جس کو ذو المجاز کہا جاتا تھا، وہاں ابو لہب کا محبوب کریم علیہ السلام پر سنگباری کرنا، اور ابو جہل کا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکنا، اور پھر جب کعبۃ اللہ میں آپ طواف فرماتے اور نماز ادا فرماتے اور سجدے میں جاتے، آپ پر اونٹ کی اوجڑی کا ڈال دیا جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں کپڑے کا پھندا ڈال دیا جانا، اور داڑھی مبارک اور آپ کے سر مبارک کو کھینچنا، اور اس طرح کی مختلف اذیتیں تھیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں۔ لیکن یہ آپ کا اعجاز ہے کہ ان تمام تکالیف کے باوجود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ قبلہ مولانا سید رضی حیدر صاحب، آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ یقیناً اجداد کا وطن چھوڑنا بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ کے نواسے نے بھی مدینہ چھوڑا اور جو تکلیفیں تھیں یقیناً تاریخ نے اس کو ثبت کیا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا، آپ کے اجداد کا وطن بھی تھا، ساتھ مکۃ المکرمہ جہاں پر بیت اللہ موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ کیا خاص اسباب تھے کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا؟ بہت مختصر سا اشارہ کرنا چاہوں گا اس منزل پہ کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ معاشرہ کیسا معاشرہ تھا جس میں پیغمبر اکرم مبعوث ہوئے، جس میں آپ نے 40 سال گزارے۔ اس معاشرے کو مجموعہ ازداد کہا جاتا ہے۔ یہ عجیب لوگ تھے، یہ عرب لوگ لٹیرے بھی مشہور تھے اور وہیں پر یہ کریم بھی مشہور تھے، مہمان نواز بھی تھے، اپنے دشمن کو بھی اگر وہ پناہ مانگتا تو پناہ دیتے اور اس کے دفاع میں حتیٰ اپنی جان بھی قربان کر دیتے، اور یہی اگر دشمنی پہ اتر آتے تو نسلوں میں یہ دشمنیاں چلتی رہتی، ایک کے بدلے کئی ایک قتل کر دیتے۔ یہ عجب تھا عرب، مہمان نواز بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شجاع بھی ہیں، دلیر بھی ہیں۔ شاعری اس زمانے میں ٹاپ پر، شعراء معاشرے کا ایک ٹاپ طبقہ تھا، یعنی جو بلند ترین طبقہ۔ شاعر اگر ایک شعر کسی کی مذمت میں کہہ دے تو وہ اپنے لیے اس کو موت سمجھتا تھا، گڑ جاتا تھا، تو نہیں چاہتا تھا کہ کوئی شاعر اس کے کسی فعل پر کوئی اس کے لیے ایک شعر کہہ دے جس کی وجہ سے اسے شرمندگی ہو۔ باقی وہ اشارے سارے جو عموماً نصاب میں پہلے ہوا کرتی تھی، اب مجھے نہیں پتا بھی ہیں یا نہیں، باقی نصاب کا مسئلہ بھی چل ہی رہا ہے کہ بیٹیاں، عورت کا جو مقام تھا اس معاشرے میں کہ زندہ دفن کر دی جاتی تھیں اور اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے۔ اب ایسے میں پیغمبر اکرم اس معاشرے میں 40 سال جو گزارتے ہیں، وہ 40 سال آپ کے ان تمام اوصاف کے ساتھ جن کی جانب ابھی اشارہ کیا آپ نے بھی ابتدا میں،
امین و صادق کے عنوان سے آپ پہچانے گئے۔ 13 سال کوئی کم مدت نہیں ہے، 13 سال ان تمام شدائد و مصائب کو، جن کی جانب ابھی بہت مختصر سا اشارہ ہوا ہے، ان مصائب کو آپ برداشت کرتے رہے۔ اور دیکھیے کہ پیغمبر اکرم اپنے لیے کچھ نہیں چاہ رہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے قبیلے کی حکومت چاہتا ہو، اپنی ذات کو حاکم بنانا چاہتا ہو، اپنی مرضی کو غالب کرنا چاہتا ہو۔ آپ کے آغازی پیغام جو ہوا تھا، پیغام کا آغاز، وہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اپنی حاکمیت نہیں، پیغمبر اکرم اپنے خاندان کی بنی ہاشم کی حاکمیت نہیں، بلکہ خالق کائنات وحدہ لا شریک کی حاکمیت کو، اور وہ بھی حاکمیت ایسی حاکمیت کہ ہر قسم کی اسارت و گرفتاری و بندگی سے تمہیں نجات مل جائے گی، فلاح پا جاؤ۔ اب ایسی دعوت دینے والا 13 سال تک اس معاشرے کے اندر دعوت دے رہا ہے، مگر لوگ سوائے تکلیف کے، آزار کے، اور آپ کے جو چند ایک گنتی کے قبول کرنے والے افراد تھے ان کو زجر و تکالیف میں، جیسا کہ ابھی اشارہ آپ نے ان دو ہستیوں کی جانب کیا کہ جو 3 سال شیب ابی طالب کے سخت ترین جو دور گزرے، جن کی سختیوں کی وجہ سے جناب ابو طالب و جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہم اجمعین یہ ان حالات کے اندر اس نہج پہ پہنچ گئے کہ یہ معاشرہ ختم ہوتے ہی آپ چند دن رہے اور اس کے بعد آپ کا ارتحال ہوا۔ تو پیغمبر اکرم ادھر تو 13 سال تک، ابھی سوال یہ آئے گا کہ آخر 13 سال تک کیوں رہے، 10 سال میں کیوں نہیں، 5 سال میں کیوں نہیں؟ نہیں، اس پورے 13 سال میں پیغام رسول اکرم، لوگ جو مکے آیا کرتے تھے ہر سال، وہ اس پیغام کو سنا کرتے تھے اور لے کر جایا کرتے تھے۔ یہ پیغام جا بھی رہا تھا باہر پیغمبر کا کہ جی مکے میں ایک ایسا شخص مبعوث ہوا ہے، اب وہ پیغام جا رہا تھا۔ اس پیغام پر جو آمادگی سب سے پہلے پیدا ہوئی وہ مدینے میں پیدا ہوئی۔ مدینے کے لوگ وہ لوگ ہیں، انہیں یہ امتیاز حاصل ہے کہ پیغام رسول اکرم کو بغیر اس کے کہ رسول اکرم ان کے درمیان ہو، انہوں نے اسے سمجھا، اسے قبول کیا اور آمادگی پیدا کی کہ اگر اللہ کے رسول یہاں آ جائیں تو ہم انہیں جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے۔ جب مدینے کے لوگ آمادہ ہو گئے تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے، قوم موجود ہے، افراد موجود ہیں، لیڈر موجود ہیں، قیادت موجود ہے، پاکیزہ ترین، معصوم ترین قیادت موجود ہے کہ انسان کامل موجود ہے، مگر اگر لوگ قبول نہ کریں تو اس کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ مدینے آپ کو جانے کا حکم پروردگار عالم نے 13 سال بعد اس لیے دیا کہ یہ پروردگار عالم کا پیغام جو ہے اسے قبول کرنے کے لیے اہل مدینہ اب آمادہ ہو چکے ہیں، اور اس حد تک آمادہ ہو چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم سے عشق و محبت کا یہ انداز ہے جو آپ سنا کرتے ہیں تفصیل سے کہ ہر ایک متمنی تھا کہ حضور میرے گھر قیام کریں۔ تو اللہ نے پھر پیغمبر کو جب یہ انتہا آ گئی کہ اب سب مل کر ہر قبیلے کا ایک ایک فرد لے کر آ گیا، اس لیے کہ پیغمبر بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کسی ایک قبیلے کے فرد نے انہیں قتل کیا تو بنی ہاشم پھر ان سے نمٹیں گے اور وہ بنی ہاشم کا سامنا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ بنی ہاشم شجاع، دلیر و بہادر ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر۔ لہذا کہا گیا کہ سب کا ایک ایک فرد لو تاکہ اگر دشمنی ہو تو سب سے ہو، بنی ہاشم سب سے کس طرح مقابلہ کریں گے، لہٰذا سب کا ایک ایک فرد لیا گیا۔ اور یوں پروردگار عالم نے اس شب کہ جسے ہم شب ہجرت کے عنوان سے پہچانتے ہیں پر پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ مدینے کی جانب ہجرت کر جائیے۔ مدینہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مدینے کے لوگ آمادہ ہیں، پیغمبر کی جان بچانے کے لیے نہیں، پناہ کے لیے نہیں گئے آپ، بلکہ پیغام کو عملی شکل دینے کے لیے کہ وہ اب پیغام کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کر آپ نے کیسا غضب ہے ہم سے جدا مصطفیٰ ہوئے، کیسا غضب ہے ہم سے جدا مصطفیٰ ہوئے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا خیر مقدم، گفتگو ہماری جاری ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، اور بالخصوص آپ نے جو مدینے کی ریاست قائم فرمائی اور اس وقت جدید دور کے تقاضے اس حوالے سے کہ ہم نے بھی اپنے پاکستان میں یہ سنا ہے کہ پاکستان جس کو ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ بھئی یہ ریاست مدینہ ہے، تو اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست جب مدینے میں قائم فرمائی تو وہ ریاست جو مدینے کی ریاست تھی، گزشتہ جتنی ماضی کی حکومتیں تھیں ان میں اور اس ریاست میں کیا فرق تھا؟ اس حوالے سے میں مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔
بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو یہ وہ ریاست تھی جہاں یہود کے تمامی قبائل پہلے سے آباد تھے، اور اس کی ایک پوری ہسٹری اور تاریخ ہے کہ جب تبہ حمیری یمن سے آیا حضور کی ولادت سے 1000 سال قبل، اور بعض چیزیں جو اللہ رب العالمین نے اسے دکھائیں اور 1000 سال قبل وہ حضور پر ایمان لایا، تو جو علماء کا ایک قافلہ تھا اس کے لشکر میں، ان علماء کی ایک غالب اکثریت کو وہاں مدینہ منورہ میں ٹھہرایا گیا۔ بعد میں جا کر یہ لوگ یہود ہوئے، اور پھر انہوں نے وہاں پر اپنی دعوت کا اور اپنے مذہب کا باقاعدہ ابلاغ کیا، اور ان کی بستیاں آباد ہوئیں، ان کے قبائل آباد ہوئے۔ تو یہودیوں کا جو طرز تھی وہ یہ کہ جو طاقتور ہے، جو صاحب ثروت ہے، جو صنعت کار اور سرمایہ دار ہے، اس کے لیے قوانین مختلف ہوتے تھے، اور جو غریب اور غربا ہوتے تھے ان کے لیے قوانین مختلف ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ۔ وہ لوگ باقاعدہ اللہ کے کلام میں ان سرمایہ داروں کے لیے، ان صنعت کاروں کے لیے اور ان صاحب ثروت لوگوں کے لیے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ نے یہ ظلم دیکھا کہ بعضوں کے لیے قوانین کچھ ہیں اور بعضوں کے لیے قوانین کچھ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس ظلم کا خاتمہ فرمایا۔ سزا کا اطلاق غریب پر ہوتا ہے، اس سزا کا اطلاق امیر پر بھی ہوگا۔ یہ جو عدم مساوات ہے اسلامی نظام کے نفاذ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خاتمہ فرمایا۔ اور پھر جو ایک تفریق عام طور پر ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ اچھی ذات کا ہے، یہ چھوٹی ذات کا ہے، یہ پیسے والا ہے اور یہ غریب ہے، یہ جو تفریق ہے عدم مساوات، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی تمام جو عدم مساوات کے رویے ہیں انہیں اپنے پاؤں تلے دفن کر دیا، اور سب کو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں اگر آپ پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ملا دیا، اور وہاں پر نہ کوئی غریب رہا، نہ کوئی امیر رہا، نہ کوئی حسین رہا، نہ کوئی بدصورت رہا، وہاں وہ سارے کے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ تو جو بھی کلمہ طیبہ پڑھتے اور دامن اسلام سے وابستہ ہوتے اور اس لڑی میں پرو دیے جاتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، تو ان میں پھر کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی، پھر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہوتی تھی۔ فضیلت کا معیار ریاست مدینہ میں صرف ایک ہی تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور وہ معیار تھا تقوی اور پرہیزگاری۔ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا، ہمارے ہاں یہ بھی لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہو، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے جو روزہ رکھتا ہو، یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خلوت اور جلوت میں جہاں جہاں اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی موجود ہیں، وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، وہ ان تمامی اوامر و نواہی کو اپنی ذات پر نافذ کرے، لوگوں کا حق نہ مارے، لوگوں پر ظلم نہ کرے، تشدد نہ کرے، لوگوں کے مال کو غصب نہ کرے، لوگوں کا دل نہ دکھائے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنی پوزیشن کے ذریعے، اپنے منصب کے ذریعے۔ ان تمام افراد معاشرہ کو اللہ کے محبوب نے جواب دہ بنایا ہے ان لوگوں کے سامنے جن پر وہ حکمرانی کرتے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً حکمرانوں کے لیے ان کے جو فرائض ہیں ان کے لیے کچھ اصول مرتب فرمائیں۔ خاص کر ہم جب اپنے ملک میں یہ سنتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے، تو عدالت کا نظام جو خود رسالت مآب کی زندگی میں جسے مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا، نظام عدالت جو اصل مدینہ کی ریاست میں تھا، اور آج ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں عدالت کا نظام، کیا تقابل باتیں آپ کی اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ یہ اصلاح فرما لیں کہ ہمارے
اس مملکت کو ریاست مدینہ کہا نہیں گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ریاست مدینہ قائم کریں گے، بنائیں گے، اور جس کا ہمیں ابھی تک انتظار ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو مدت گزری ہے ریاست مدینہ 3 سال بنانے کی بات کی گئی ہے اور ہمیں انتظار ہے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ یہ جو ہماری ریاست ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ریاست مدینہ تو نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کیونکہ ہماری جو عام پبلک ہے ان کے سامنے جب یہ کہتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید جی ریاست وہ مدینہ کہتے ایسی ہیں، ہوگی۔ اور پبلک کو کھلا تضاد نظر آتا جی۔ ہے، اور وہ تضاد اس لیے آتا ہے کہ پبلک اب الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی ایکٹیو ہے، اور علماء بھی اب الحمدللہ اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسلام کا اصل چہرہ اور اس کا نظام عدل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے روشن ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کی درست شناخت اب آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور اس میں یقیناً علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو اب وہ تقابل کرنا بھی لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر اس تقابل کو اس لوگوں کی یعنی علماء کی زحمتوں کو بھی اگر آپ صرف نظر کریں تو انسانی فطرت خود پروردگار عالم نے مکمل اسلام سے میچ بنائی ہے، یا اسلام جو نازل کیا ہے، یہ تعلیمات جو بھیجی ہیں، یہ اسی عین فطرت کے مطابق ہیں جو انسان کی پروردگار عالم نے فطرت بنائی ہے، کہ انسان عدل چاہتا ہے، انسان کبھی فطرتاً ظلم کو پسند نہیں کرتا، انسان فطرتاً عدل کو پسند کرتا ہے، سچ کو پسند کرتا ہے، ایثار کو پسند کرتا ہے، مدد کرنا کسی کی، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اسلام میچ کرتا ہے، اور جو نظام رائج ہے ہمارے یہاں اس میں قدم قدم پہ ٹاپ ٹو باٹم جو اسے ظلم نظر آتا ہے، کسی بھی انسان کی فطرت اس ظالمانہ نظام کو قبول نہیں کرتی۔ یہ اور بات کہ وہ اپنا کام چلانے کے لیے کچھ دوسری راہیں ڈھونڈ لیتے ہیں اور اپنا کام چلا لیتے ہیں، مگر اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس نظام میں پس رہی ہے، جو ابھی تک امید سے الفاظ پر امید دے دی جاتی ہے مگر نظام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ آپ جس عدل کی بات کر رہے ہیں اس عدل کی ابھی تعریف نہیں کر سکتے کہ عدل کے معنی کیا ہیں، عدل کی تعریف کیا ہے، کہ جس پر اس نظام کو، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہمارے آئین کے اندر قرآن اور سنت کی بالادستی لکھی گئی ہے، مگر قانون ساز ادارہ جو ہمارا ہے وہ جب قانون بناتا ہے تو لازم نہیں ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو بالادست رکھے، وہ اپنی مصلحتوں کے تحت قوانین بناتے ہیں۔ ان قوانین کو ان کی مرضی ہے حکمرانوں کی کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجیں نظر ثانی کرنے کے لیے یا نہ بھیجیں، اور جس کو وہ بھیج دیتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے بعد، تو اسلامی نظریاتی کونسل بھی کوئی فیصلہ کن ادارہ نہیں ہے، وہ بھی اگر بنائی ہے اسلامی نظریاتی کونسل تو اس کے پاس جو ایک سفارش آتی ہے کسی بھی حوالے سے تو وہ اس پہ دیکھ کر اسے نظر ثانی کر کے کچھ سفارشات بھیج دیتے ہیں حکمرانوں کو، اب اسے بھی یہ قبول کریں نہ کریں ان کی مرضی۔ کیسا غضب ہے ہم سے جدا مصطفیٰ ہوئے، کیسا غضب ہے ہم سے جدا مصطفیٰ ہوئے۔ اور یوں وہ نظام حکمرانوں کی مرضی کا بنتا ہے، نہ کہ قرآن و سنت کے مطابق۔ یعنی عدل بھی ہمارا وہ قرآنی عدل یا وہ ریاست مدینہ والا عدل نہیں ہے، جیسا کہ ابھی اشارہ کیا، یہ عدل بھی وہ ہے جو حکمرانوں کی مصلحتوں اور مفادات پر مبنی ہے۔ نظام عدل کی اگر عدلیہ کی آپ بات کریں تو میں جسارت نہ کروں اور یہ مشکلات پیدا ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہمارے مستثنیٰ ہیں ادارے کہ ان پر آپ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے، یہ اس مملکت کا ایک اور ظلم کا جو ہے وہ ایک رخ ہے۔ تو مگر اگر اسے بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی مجبور ہیں، جو انہیں پڑھایا گیا ہے نظام عدل وہ اسی کے مطابق چل رہے ہیں اگر چل رہے ہیں۔ اس میں بھی بہت سی زیادہ شکوے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان منصبوں پہ بھی کوئی معصوم تو نہیں بیٹھے، معصوم عن الخطا تو ہیں نہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں اور کمزور لوگ بھی موجود ہیں، جس کا میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ آئے دن آتا رہتا، نام لینا ضروری نہیں، بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں۔ تو یہ ہمارا نظام عدل ہے، اسے آپ ریاست مدینہ اگر کہیں گے تو ریاست مدینہ کی توہین ہے، توہین ہے۔ پہلے آپ ریاست مدینہ کو سمجھیے، کاش کہ یہ علماء سے سمجھیں نظام عدل اسلامی کو، اور اس کے بعد ریاست مدینہ کی بنیادوں کو سمجھیں اور پھر اس پر اس نظام کو اصلاح کریں۔ جب تک یہ مہرے جو انہوں نے بٹھا رکھے ہوں، جو اس پنجے گاڑے میں انہیں نہیں نکالیں گے اس نظام میں سے، اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ کے پاس یقیناً وقت نہیں ہوگا، مگر موضوع آپ نے بہت اہم اور بہت بڑا لیا ہے۔
جس کے لیے آپ کو کئی ایپیسوڈ کرنی پڑیں گی، تب یہ بات کلیئر شاید ہو سکے کہ نظام کی بات آپ نے لی، اور میں اس پر اپنے طور پر جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو اویئرنیس دوں کہ یہ نظام ہم دیکھ لیں. ہاں بالکل، کہ اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا محور عدل ہے، پورا اسلام کا محور عدل ہے، کائنات کا محور عدل. عالم تکوین میں بھی عدل ہے اور عالم تشریع میں بھی عدل ہے. شریعت کا بھی محور عدل ہے اور کائنات کا بھی محور عدل ہے. لہٰذا اس عدل کو جب تک یہ نہیں سمجھیں گے اس حد تک کبھی بھی نظام نہیں بن سکتا. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام کو فریب دینے کے لیے حکمران یہ جملے استعمال کرتے ہیں جو بہرحال خدا محفوظ رکھیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہمارے علماء کرام کا بالخصوص ممتاز عالم دین مفتی مکرم قادری صاحب، آپ نے جو نا وقت نکالا ہمارے لیے تشریف لائے، اور حجت الاسلام مولانا سید رضی حیدر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ساتھ ہی سید نیر علی نقوی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، یقیناً یہ علماء کرام نے جس طرح بیان فرمایا کہ ریاست مدینہ کا کہنا یہ آسان ہے، الفاظ استعمال کرنا، لیکن یہ کہ اس کو عملی جامہ پہنانا، اس کے لیے لازم سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جس نے اگر یہ کہا کہ میں اسلامی ریاست قائم کر رہا ہوں، تو اس کے لیے سب سے پہلے وہ اسلامی ریاست اپنے وجود میں نافذ کرنا ضروری ہے. اگر وہ اپنے ایک وجود پر نافذ نہیں کر سکے گا تو پھر وہ اگر پورے ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتا ہے تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. بات ہوتی ہے کہ ہماری قوم جو ہے اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ اسلامی ریاست مدینہ کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا ہے اس پر کب عمل ہوتا ہے. ہم دعا کریں گے انشاءاللہ کہ واقعاً ہمارے ملک کے اندر بھی وہی اسلامی ریاست جو اللہ کے نبی نے قائم فرمایا تھا وہ تمام اصول جو ہے ہمارے ملک میں نافذ ہو جائیں. ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین کو رضوی کو اجازت دیجیے، اور آخر میں گزارش کروں گا ممتاز نوحہ خان سید نیر علی نقوی صاحب سے کہ اس پروگرام کے اختتام پر بارگاہ رسالت میں آپ میں نذران عقیدت پیش کریں. کیسا غضب ہے ہم سے جدا مصطفیٰ ہوئے، رشتے وہی کے آج سے لوگوں قطع ہوئے. کیسا غضب ہے ہم سے جدا مصطفیٰ ہوئے، رو رو کے فاطمہ نے کیے بین یا نبی، رو رو کے فاطمہ نے کیے بین یا نبی، دیکھو تمہارے بعد ہیں ہم کیا سے کیا ہوئے. کیسا غضب ہے ہم سے جدا مصطفیٰ ہوئے، دیکھا نہ مسکراتے کسی نے نہ پھر انہیں، دیکھا نہ مسکراتے کسی نے نہ پھر انہیں، نانا کے بعد ناز نواسوں کے کیا ہوئے. کیسا غضب ہے ہم سے جدا مصطفیٰ ہوئے، رکھنا بہت خیال
میری فاطمہ کا تم رکھنا بہت خیال، میری فاطمہ کا تم یہ کہے کہ مصطفیٰ ہے علی سے جدا ہوئے، کیسا غضب ہے ہم سے جدا مصطفیٰ ہوئے۔